الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن كان الله ليبغض الفواحش البذيئة رواه الترمذي. قال البخاري رحمه الله حدثنا فتية بن سعد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ہر چیز کا ایک وزن ہوتا ہے، ہر چیز اپنے اندر ایک وزن رکھتی ہے، اور اس وزن والی چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. ایک من لوہے کی قیمت اور ہے، ایک من مٹی کی قیمت اور ہے، ایک من چاندی کی قیمت اور ہے، ایک من سونے کی قیمت اور ہے. وزن میں سب ایک من ہے، لیکن قیمتیں سب کی جدا جدا ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے، چیز کے اعتبار سے، جیسی چیز ہوگی ویسی اس کی قیمت ہوگی. ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانی اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، قیامت کے دن انہیں تولا جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں رکھا. تو اعمال کا تولا جانا یقینی ہے. اچھے اعمال اس کے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے، جھکا دیں گے، یہ فلاح پائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اور کامیابی کا جو مظہر، جو انعام ہے جنت، وہ اسے ملے گا، اللہ کی رضا کا یہ مستحق بنے گا. اس کے برخلاف بدعمالیاں زیادہ ہوگی،
اس کے بدعملیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس طرف جھکاؤ ہوگا تو اللہ کی ناراضگی مولے گا، خود اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ تو اعمال نامے تلنے یقینی ہیں۔ اب انسان پر ہے کہ وہ اپنے اچھے نامہ اعمال تلوانا چاہتا ہے یا برے، نیکیاں زیادہ کمانا چاہتا ہے یا برائیاں، گناہ زیادہ اپنے نامہ اعمال میں رکھنا چاہتا ہے کہ نیکیاں زیادہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر موقع موقع پر اللہ اپنا فضل فرما رہے ہیں، اپنا کرم فرما رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے جنت والے راستے پر چل پڑے، انہیں جنت مل جائے، اور جہنم والے طریقے سے میرا بندہ بچ جائے۔ اس کے لیے موقع موقع پر ایسی چیزیں عنایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کمی بیشی بھی نامہ اعمال میں رہ رہی ہے تو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بدولت، جو بظاہر چھوٹے ہیں، جو دکھنے میں چھوٹے ہیں، جو وزن میں ہلکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وقات، ان کی قیمت، ان کی عظمت، ان کی اہمیت اتنی زیادہ کر دی کہ ان کی وجہ سے، ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے یہ نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، نیک اعمال کا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ عمل بتائے جا رہے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کیا کیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اس پلڑے کو، نیکی کے پلڑے کو جھکانے کا کام کرے گا وہ آپ کا عمل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلق حسن، اچھے اخلاق سے زیادہ مومن کے نامہ اعمال کو، اس کے نامہ اعمال کے پلڑے کو جھکانے والی چیز قیامت کے دن اور کوئی نہیں۔ جتنی زیادہ وزنی اس کے نیک اخلاق، اس کے اچھے اخلاق ہے نامہ اعمال کے پلڑے کو جھکانے کے لیے، اور کوئی نہیں۔ تو اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں، اپنے اخلاق میں، حسن سلوک میں، برتاؤ میں، رویے میں اچھائی پیدا کرنی ہے۔ میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میرے بول سے، میرے لہجے سے کسی کا دل نہ دکھے، کوئی ایمان والا ہرٹ نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ میں اس کی اگر پرواہ کروں گا، اپنے اخلاق کو ٹھیک ٹھاک رکھوں گا، اپنے بول کو ٹھیک ٹھاک رکھوں گا، اپنے لہجے کو ٹھیک ٹھاک رکھوں گا، تو میرا یہ عمل، فرمایا، سب سے زیادہ نامہ اعمال کے پلڑے کو، نیکی کے اعمال کے پلڑے کو جھکانے میں وزنی ثابت ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے جس پر بخاری شریف کا اختتام ہوتا ہے، اور جس حدیث کے اوپر دور حدیث میں بخاری شریف مکمل ہوتی ہے اور ہزاروں کا مجمع اور خصوصی مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی موجودگی میں حدیث تلاوت ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ بہت پیارے جملے، بہت آسان جملے، زندگی میں اگر ہم اسے سجا لیں، اپنی زندگی کا ورد بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں، تو ہمارے نامہ اعمال کو وزنی کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری تک، ہمارے استاد سے امام بخاری تک 23 واسطے جاتے ہیں، 23 واسطے ہیں بیچ میں۔ اس کے بعد امام بخاری روایت کر رہے اپنی کتاب میں، اپنے روات کا ذکر کر رہے ہیں، تو 23 کے ساتھ اس کو آپ جوڑ لیجئے۔ حدثنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں اس کو، فتیۃ بن سعید، حضرت فتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے روایت کیا ہے محمد بن فضیل سے، انہوں نے روایت کیا ہے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے روایت کیا ہے ابو زرعہ سے، انہوں نے روایت کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث جو
بڑے بڑے مدرسوں میں بخاری شریف کی آخری حدیث ہزاروں کے مجمع میں پڑھی جاتی ہے، آج آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ اس کو بھی اپنی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اپنے محلے کی مسجد میں وہ سننے مل رہا ہے جو بڑے بڑے مدرسوں کے دور حدیث کے آخری درس میں سننے ملتا ہے۔ اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس پر بھی طنز کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو عادت ہے بھائی بزرگوں دوستوں کی اتنی بڑی بڑی حدیثیں اور اہم ترین چیزیں سننے کی عادت نہیں ہے، تو کان اس کو گوارا نہیں کرتے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے، دو جملے، دو تسبیح بہت ہلکی ہے زبان پر۔ زبان اس کے پڑھنے میں، اس کے تلفظ کو ادا کرنے میں بہت زیادہ ہلکا پن محسوس کرتی ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی، کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کے پڑھنے میں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اس ہلکے پن کے باوجود، زبان پر ہلکا ہونے کے باوجود میزان میں بہت زیادہ بوجھل ہیں، بہت زیادہ وزنی ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان اللہ جل جلالہ و من والو کے نزدیک یہ کلمے بہت محبوب ہیں، بہت زیادہ اللہ کو یہ کلمے پسند ہیں۔ کیا ہے وہ کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے آپ اپنا ورد بنائیے، چلتے پھرتے ان کو پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا ہوگا اس سے؟ یہ دو آسان کلمے جو زبان پر آسان ہیں، آپ کا میزان، آپ کا ترازو، نام اعمال کا ترازو، اس کو وزنی بنا دے گا، آپ کے نیک اعمال کا پلڑا نیچے جھک جائے گا ان دو کلمے کے پڑھنے سے۔ اور اہم چیز کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں۔ ایک چیز جو مجھے بھا رہی ہے، ایک چیز جو آپ کو بھا رہی ہے، جو کسی عظیم بندے کو بھا رہی ہے، کسی اہل ثروت بندے کو بھا رہی ہے، ان سب سے بڑھ کر، پوری کائنات کی پسندیدہ چیز سے بڑھ کر، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، جس مالک حقیقی کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس اللہ کو یہ کلمے بہت محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ کلمے بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کو اپنا ورد بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن آپ کے میزان کو بھاری کرنے کے لیے کافی۔ ایک واقعہ مسند احمد کی روایت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی روبرو پیش کیا جائے گا، اس کے نام اعمال کا دفتر جب کھولا جائے گا تو بدعملی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیک اعمال ہے ہی نہیں، یا اتنے نہیں ہیں کہ جو اس کے پلڑے کو وزنی کر سکے، جھکا سکے۔ بدعملی کا پلڑا جھک رہا ہے اور نیک اعمال کا پلڑا اوپر اٹھ رہا ہے۔ لازمی بات ہے جب یہ ہوگا، نامہ اعمال میں بدعملی کا پلڑا جھکتا ہوا ہوگا تو آدمی جہنم رسید کیا جائے گا اپنے بدعملی کی پاداش میں، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اسے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، لے جایا جائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں تصحیح کرنے والا ایک فرشتہ ہے، وہ آواز دے گا رکو رکو، رکایا جائے گا۔ کیا بات، کیوں رکایا گیا؟ ایک عمل اس کا باقی ہے جو شمار نہیں ہوا ہے، کاؤنٹ نہیں ہوا ہے، اس کو بھی کاؤنٹ کر لو، شمار کر لو، چٹھی دی جائے گی۔ ارے جب اتنا بڑا اس کا دفتر جو بدعملی کا ہے جھک چکا ہے، یہ چھوٹا سا پرزہ، چھوٹا سا کاغذ کیا کام دے گا؟ لیکن چونکہ میزان عدل ہے، انصاف بھرا ترازو ہے، کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے اس کو بھی تلوا لو۔ جب اس کاغذ کے پرزے کو پلڑے میں ڈالا جائے گا تو نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے گا اور بدعملی کا پلڑا اوپر اٹھ کے ہوا میں اڑنے لگے گا۔ اتنا زیادہ وزنی ہے چھوٹا سا پرزہ، چھوٹا سا ٹکڑا۔ کیا ہے اس میں؟ تو فرمایا اس نے اپنے زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کی تھی، پڑھا تھا، یہ اس کا کلمہ اس کو واپس کیا جا رہا ہے جو اس نے پڑھا تھا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے
کہ اس کے بدعملی کا پلڑا اوپر اٹھ گیا اور نیک اعمال کا پلڑا جھک گیا. یہ ہوگا تو ہم کسی بھی نیک عمل کو، کسی بھی تسبیح کو جو ہم اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی کے لیے نکال رہے ہیں، اللہ کی تعریف میں نکال رہے ہیں، اپنے گناہ کی پشیمانی میں نکال رہے ہیں، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی بڑائی کے لیے نکال رہے ہیں، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک جملہ جو ہماری زبان سے ادا ہوا ہے وہی نجات کا ذریعہ بن جائیں، اور وہی ہمارے نامۂ اعمال کے ترازو کو پلڑے کو جھکانے کا ذریعہ بن جائیں. اس لیے غنیمت سمجھنا چاہیے اللہ کے ذکر کو، اللہ کی تسبیح کو. ایک گھوڑے کی مثال دے کر فرمایا گیا اللہ کی رضا کے لیے پالا جانے والا گھوڑا جسے کسی خیر میں استعمال کرنا ہے، کسی بھلائی میں استعمال کرنا ہے، اس کی مثال دے کر فرمایا جا رہا ہے. اب اس کو آپ لا سکتے ہیں اپنے قربانی کے دنوں پر بھی، کہ جب بھلائی میں استعمال کرنا ہے، جیسے آپ اپنے حصے کی واجب قربانی ادا کرنے کے لیے جانور کو پالیں گے، اس کو خریدیں گے، تو اب اس کے پیچھے جتنی آپ کی محنت لگے گی، اس کی آپ دیکھ بھال کریں گے، اس پر اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس پر اس کی بھوک مٹائیں گے، اس پر اس کی گندگی اور اس کی نجاست ناپاکی کو آپ صاف کریں گے، اس پر فرمایا آپ کے اس ہر عمل پر جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو نیکی ملے گی. اور یہ نیکی بھرے اعمال میزان عدل میں، ترازو میں تلوائے جائیں گے. آپ کے یہ نیک اعمال بھی ترازو میں تلوائے جائیں گے. مسند احمد کی روایت ہے. کسی بھی عمل کو ہم، نیک عمل کو، بھلائی والے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، کرتے جائیں جو اللہ توفیق دے رہا ہے، تاکہ یہ ہمیں آخرت میں معین اور مددگار بن سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہیں، مسند احمد کی روایت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخ بخ خمس ما اثقل فی المیزان، 5 چیزیں ہیں جو میزان کو بہت زیادہ وزنی بنانے والی ہیں. 5 کلمے، 5 باتیں، 5 جملے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ جملے میزان کو بہت زیادہ وزنی بنا دیں گے. اور 5 چیز فرمایا، کسی نیک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ اس پر صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دھارس میں اور بہت زیادہ صبر کے ساتھ رکائے ہوئے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، اپنے سینے کو چاک نہیں کر رہا ہے، بہت پیٹ نہیں رہا ہے، گلا شکوہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کی کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے. یہ جو عمل ہے بندے کا، یہ اس کا عمل میزان کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور فرمایا بخ بخ من لقی اللہ موقنا بہن دخل الجنہ، جو بندہ ان 5 باتوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کی ملاقات کرے گا، اللہ کی روبرو کھڑا ہوگا، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں داخلہ اس کو ملے گا. یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، وبالجنہ، جنت پر ایمان، والنار، اور جہنم پر ایمان. جنت کا ہونا حق ہے، جہنم کا ہونا حق ہے، آخرت حق ہے، اللہ پر ایمان. والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. والحساب، اور اللہ کی روبرو حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے پر ایمان. ان 5 باتوں پر ایمان کے ساتھ جو بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ جو اعمال ہیں، یہ اعمال بندے کے میزان کو، اس کے ترازو کو، اس کے نیکی کے ترازو کو جھکانے کا کام دینے والے ہیں. ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور ان جملوں کی قدر کرنی چاہیے. ایک آخری عمل بتا کر انشاءاللہ بات ختم کریں گے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تبع جنازہ حتی یصلی علیہا ویفرغ منہا فلہ قیراتان، جو بندہ کسی جنازے میں شریک ہو، اس کی نماز جنازہ تجہیز و تدفین ہونے تک شامل رہے، اس کو 2 قیرات کا ثواب ملے گا. ومن تبع حتی یصلی علیہا، اور جو آدمی اتنی دیر تک شریک رہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے، اب تجہیز و تدفین میں وہ شامل نہیں ہو سکا، صرف نماز جنازہ تک شریک رہا، فلہ قیرات، تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب. اور دیکھیے قیرات کا وزن کیا ہے، ثواب کیا ہے. فرمایا والذی نفس محمد بیدی،
فَلَهُ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُحُدٍ، ایک قیرات کا وزن قیامت کے دن اس کے میزان میں، اس کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ آپ صرف نماز جنازہ میں شریک رہے، صرف ایک آدمی کا جنازہ ہے، آپ اس میں شریک رہے، آپ کو ایک قیرات، ایک احد کے پہاڑ کے وزن کے برابر آپ کے میزان میں، آپ کے ترازو میں وہ نیک اعمال لکھے جائیں گے۔ اور جو تجہیز و تکفین تک شریک رہے اس کو 2 قیرات، 2 مرتبہ احد کا پہاڑ ترازو میں تولا جائے، اتنا زیادہ وزن کے برابر نیکیاں ملے گی۔ یہ اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، کیا آپ کو اس میں دقت، کیا دشواری، کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑی بڑی نیکیاں۔ اور 2 چیزیں جو آج کے اس مجلس میں ہم کو سیکھنے اور سننے ملی، سب سے پہلی چیز ہے میزان کا قائم ہونا حق ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ میں کرنے والا ہوں وہ میرا تلنے والا ہے، میرا وہ عمل چاہے اچھا ہو یا برا وہ تلنے والا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے اپنے فضل سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے راستے سے ہم کو بتائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرنے سے آپ کو اعمال نامے میں نیکیوں کے اضافے میں بھرپور اعانت ملے گی، مدد ملے گی۔ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کو قیمتی جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ چیزیں بتائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں اپنی زندگی میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔